بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں شہد واحد ایسی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ مقابلے میں تیسرے نمبر پر آنے والا جب اپنی جیت کا جشن نہایت جذبے سے مناتا ہے تو مقابلے میں اول آنے والا بھی شک میں پڑ جاتا ہے کہ شاید وہ ہار چکا ہے۔ آپ بھی جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر قناعت کرنا سیکھیے۔ یقین جانیے آپ دنیا کے امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ عجوا کھجور کھانے سے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، امراض قلب سے نجات ملتی ہے اور نفسیاتی مرض بھی ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرے پر رونق آتی ہے۔ 10 منٹ پیدل چل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ ایک لیموں پانی میں ابال کر پی لینے سے بدن کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ ادرک چربی پگھلانے اور جسم سے بلغم خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو کمزور کر دیتا ہے، دل کی اصلی رگ بھی بند کرتا ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ آب زمزم کا پانی پینے کے دوران جو دعا کی جائے وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ دانتوں کا کام آنتوں سے مت لو، یعنی کھاتے وقت ہر نوالے کو کم سے کم 5 بار ضرور چبا لیا کرو۔ بازاری کھانے مت کھائیں، یہ جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کا بار بار دل خراب ہو یا الٹی آتی ہو وہ الائچی چباتے رہا کریں۔ جاپانی پھل میں وٹامن اے اور وٹامن سی کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ جاپانی پھل وزن کو کم کرتا ہے اور دل کو صحت مند رکھتا ہے۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ بار بار پیشاب آنا یا مثانے کی کمزوری ہو تو اس کے لیے آپ مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے اور چند دانے کشمش کے روزانہ کھانا شروع کر دو۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی اور رنگ نکھرتا ہے۔ سالن کے اندر سرکہ یا لیموں ڈال کر کھا لیں، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ جب چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی استعمال کریں۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھو کر سونے سے چہرے کی رونق کم ہو جاتی ہے۔ خشک انار دانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ الٹی زیادہ آئے گی۔ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنے کے لیے 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کرکے شام کے وقت پی لیا کرو۔ دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھا لیں، اس سے دماغ چست رہے گا۔ کھانا جلدی ہضم نہ ہوتا ہو یا پیٹ کی بیماری ہو تو کھانے کے بعد صرف 1 چٹکی سونف کھا لو۔ اگر آپ سوتے وقت 1 چٹکی اجوائن اور 7 دانے کالی مرچ چبا کر کھا لیں تو مردانہ طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، بدن کی گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، مثانے اور پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھا لو، بال صحت مند اور کالے ہو جائیں گے۔ کالے بھنے ہوئے چنے شام کے وقت کھا لینے سے جسم اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو روزانہ نہار منہ تقریباً 20 منٹ پیدل چلنے کی عادت بنائیں، اس سے پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کھجور میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی کافی صلاحیت ہوتی ہے۔ گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے اس کا استعمال سے خون پتلا رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر یا چلتے ہوئے کوئی چیز مت کھائیں، اس سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ دبلے افراد ناشتے میں ابلے ہوئے آلو کھانا شروع کر دیں، 1 ہفتے میں موٹے ہو جائیں گے۔
سانس کی تکلیف یا الرجی ہو تو ادرک کی چٹنی جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور معطلی دور کرنے میں بھی مفید ہے۔ موٹاپے کے شکار لوگ صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کریں، چند دنوں میں چربی پگھل جائے گی۔ کھجور جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے ہوئے جلن محسوس ہو تو کثرت سے پانی پی لیا کریں، کیونکہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ دمہ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نیند کی گولیاں زیادہ کھانے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر 10 سے 15 منٹ آپ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے، اس سے آپ جلدی سو جائیں گے۔ کھانے میں سونف کھایا کریں، یہ گیس اور قبض سے بچاتی ہے۔ روزانہ چہرے پر صرف دودھ اور ہلدی کا لیپ لگا کر سو جائیں، کچھ ہی دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا۔ زیادہ سوچنے والا بندہ ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں، ان کے بال گرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت میں 3 سے زیادہ کیلے نہ کھاؤ، ورنہ دل کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہوں تو زیتون کا تیل سر پر لگانا شروع کر دیں، بال گرنا ختم ہو جائیں گے۔ عمر سے پہلے سر کے بال سفید ہو جائیں تو سر میں بکری کا دودھ لگائیں۔ دودھ اتنا لگانا ہے جتنا سر میں سرسوں کا تیل لگاتے ہیں۔ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اس آخری جنتی کا علم دیا گیا ہے جو جنت میں داخل ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ مجھے جہنم سے بچا، اور جنت کا سوال نہیں کرے گا۔ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ درمیان میں باقی رہ جائے گا۔ عرض کرے گا، میرا رب، میرا یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابن آدم، یہ وہی چیز ہے جس کا تو مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں میرے رب؟ وہ اسی حالت میں ہوگا کہ اسے ایک درخت نظر آئے گا جو جنت کے دروازے پر اندرونی جانب ہوگا۔ عرض کرے گا، میرے رب، مجھے اس کے قریب کر دے تاکہ اس کا پھل کھاؤں اور اس کا سایہ حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے سوال نہیں کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، میرے رب، تو جیسا کہا۔ چنانچہ وہ برابر افضل سے افضل چیز دیکھتا اور مانگتا رہے گا، یہاں تک کہ اس سے کہا جائے گا، جو یہاں تک تمہارے قدم چل سکے اور جو تمہاری آنکھیں دیکھے وہ تمہارا ہے۔ پھر چیزوں کے نام لے لے کر تھک جائے گا تو ہاتھ سے اشارہ کرے گا، کہے گا، یہی ہے۔ اس سے کہا جائے گا، تیرے لیے یہ بھی، اور اس کے ساتھ اس جیسا بھی، تو وہ راضی ہو جائے گا اور سمجھے گا کہ جو کچھ اسے ملا کسی اور جنتی کو نہیں ملا۔ کھانے کے بعد صرف 10 منٹ پیدل چل لیا کریں، شوگر متوازن رہے گی اور موٹاپا نہیں آئے گا۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ انار، کھجور اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی عورت بھی جوان ہو جاتی ہے۔ گھٹنوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو کالے چنے گرم دودھ کے ساتھ پی جاؤ، درد ختم ہو جائے گا اور جسمانی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ رات کے وقت ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔
پسی ہوئی ایک چٹکی کلونجی نہار منہ زیتون کے تیل کے ساتھ کھا لی جائے تو چہرے کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ کان کی شدید درد ہو تو سونے سے قبل کان کے باہر کی طرف لہسن کا ٹکڑا رکھ لیں، صبح تک کان کا درد اور تکلیف دور ہوگی۔ لہسن کان میں انفیکشن کا باعث بننے والے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ کمر درد سے بچنے کے لیے جب کسی جگہ پر بیٹھیں تو جھک کر بیٹھنے سے گریز کریں۔ ہمیشہ سیدھا ہو کر بیٹھنے سے کمر کا درد نہیں ہوگا۔ جو لوگ بادام اور اخروٹ زیادہ کھاتے ہیں ان کو دماغی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ ادرک اور لیموں کا رس موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے مفید ہے۔ دودھ کا عمل نیند میں بہتری لاتا ہے اور بدن کو پرسکون کرتا ہے۔ کھٹی چیزیں انسان کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، بدن کو دبلا کرتی ہیں، پٹھوں اور قوت باہ کے لیے مضر ہیں۔ آپ کا بستر جتنا آرام دہ ہوگا آپ کو اتنی ہی نیند اچھی آئے گی۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نجدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اس طرح بول رہا تھا کہ ہمیں اس کی آواز تو سنائی دیتی لیکن بات سمجھ میں نہ آتی تھی۔ جب وہ قریب آ گیا تو معلوم ہوا کہ اسلام کے معنی دریافت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ شب و روز میں 5 نمازیں ہیں۔ نجدی نے عرض کیا کہ کیا مجھ پر اس سے کوئی اور زائد نماز بھی فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہاں اگر تو نفل پڑھے تو بہت اچھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رمضان کے روزے بھی ہیں۔ نجدی بولا کہ ان روزوں کے علاوہ مجھ پر کوئی اور روزہ تو فرض نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے، ہاں اگر تو نفل روزے رکھے تو بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ نجدی نے عرض کیا زکوٰۃ کے علاوہ میرے ذمہ کچھ اور دینا تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے، ہاں اگر بطور نفل کے دی تو بہت اچھا ہے۔ یہ سننے کے بعد نجدی یہ الفاظ کہتا ہوا واپس ہوا کہ خدا کی قسم میں اس میں کم و بیشی کچھ نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص سچا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ نہار منہ تھوڑی سی سونف کھا لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں، اس سے جسم میں کبھی سستی یہاں تک کہ تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اکثر پھیکی چیزیں استعمال کیا کرو، اس سے شوگر کی بیماری نہیں ہوتی۔ آنکھوں کے نیچے روغنی بادام کا تیل لگا دو، آنکھوں میں خوبصورتی آ جائے گی۔ جو عورت گھر کے کام کرنے کے دوران گھونٹ گھونٹ پانی پیتی ہے ان کا بلڈ پریشر کی شکایت نہیں ہوتی۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔ رات کے وقت زیادہ سوچنے سے آپ کی نیند بے حد متاثر ہوتی ہے اور آپ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں، جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ چنوں کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگایا کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ اگر مرغی کھانی ہو تو برائلر مرغی کی بجائے دیسی مرغی کا گوشت کھائیں، اس کی یخنی بنا کر پیا کریں، بدن میں طاقت آئے گی۔ پستہ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر دیتا ہے۔ جس گھر میں لوگ فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔
جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری خاتون کے ہاں کھانے کی دعوت میں شریک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ہم نے انہیں مبارکباد دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک اور جنتی آدمی آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ہم نے انہیں بھی مبارکباد دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک اور جنتی آدمی آئے گا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے پتوں کے نیچے سے سر نکال کر دیکھنے لگے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ، اگر تو چاہتا تو آنے والا علی ہوتا۔ چنانچہ حضرت علی ہی آئے اور ہم نے انہیں بھی مبارکباد دی۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے، روزانہ بادام کھانے سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہوتا ہے، دہی کے استعمال سے دل مضبوط ہوتا ہے اور معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بلغم اور گلے کی خراش سے پریشان ہیں وہ سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ کیلا محاوری کے درد کو کم کرتا ہے اور معدے کے السر کے لیے مفید ہے۔ چھوہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت بہ میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی سے دوا کھا لینے سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% یا اس سے کم ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ تب موبائل سے جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ دماغی شریانوں کے لیے سینکڑوں گنا نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ماش کی دال کھاؤ، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرقان کی علامت ہے۔ برائلر مرغی مثانے اور پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سونے کی کوشش کریں، انشاءاللہ نیند جلدی آئے گی۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اگر بد ہضمی ہو گئی ہے تو 3 گلاس ٹھنڈے پانی کے پی لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ 5 چیزوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رزق ملنا کم ہو جاتا ہے۔ صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، والدین کی نافرمانی کرنا، دھوکہ دینا، مستی کرنا اور نماز پابندی سے نہ پڑھنا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔